ناول دل سنبھل جا ذرا، رائٹر خانزادی، قسط نمبر 7۔ ہانی حنان پر سے کمبل کھینچتے ہوئے بولی۔ حنان نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہے یار، صبح صبح کیوں تنگ کر رہی ہو، سونے دو۔ حنان دوبارہ کمبل کھینچ کر اوڑھتے ہوئے لیٹ گیا۔ میں تو تمہیں کچھ دکھانے آئی تھی، تمہاری بیوی کے کرتوت۔ تم سوتے رہو اور وہ دوسروں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی پھر رہی ہے۔ ہانی کی بات پر حنان ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا بدتمیزی ہے ہانی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ اچھا میں بیہودہ باتیں کر رہی ہوں تو یہ کیا ہے، خود ہی دیکھ لو۔ ہانی نے فون حنان کی طرف بڑھا دیا۔ مینال اور احسن آمنے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ مینال کی جھکی نظریں اور احسن کا اس کی طرف دیکھ کر مسکرانا۔ حنان نے فون اٹھا کر دیوار میں دے مارا۔ غصے سے حنان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ حنان میرے فون پر غصہ کیوں نکال رہے ہو، پتہ ہے کتنا مہنگا ہے؟ حنان غصے سے اٹھا اور چیک بک نکال کر 1,00,000 اماؤنٹ لکھ کر سائن کر کے ہانی کے سامنے رکھ دیا۔ سوری ہانی، نیا فون لے لینا۔ ابھی پلیز جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں، پلیز ہانی جاؤ یہاں سے۔ مجھے نہیں چاہیے تمہارے پیسے، رکھو اپنے پاس، فون میں خود لے لوں گی۔ ہانی چیک 2 ٹکڑوں میں پھاڑتے ہوئے پھینک کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ حنان سر تھامے وہیں بیٹھ گیا۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے ساتھ ایسا کرنے کی؟ جان لے لوں گا میں اس کی۔ حنان نے سائڈ ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا کر فرش پر دے مارا۔ مینال کمرے میں بے دہانی میں چلتی آئی۔ اس نے فرش کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ مینال نے سلیپر پہن رکھے تھے۔ پانی پر مینال کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئی۔ کانچ کا ایک بڑا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں چبھ گیا۔ مینال درد سے چلا اٹھی۔ حنان ابھی واش روم سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ مینال کے چیخنے پر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اوہ مینال، یہ کیا کر لیا تم نے، دیکھ کر نہیں چل سکتی تم؟ مینال کے ہاتھ سے بہتا خون دیکھ کر حنان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ مینال کو اٹھا کر اس نے صوفے پر بٹھایا۔ مینال رو رہی تھی۔ مینال کا ہاتھ حنان کے ہاتھ میں تھا۔ حنان نے کانچ نکالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ مینال نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور سر نہ میں ہلا دیا۔ مینال ضد مت کرو، کانچ نکالنے دو مجھے، حنان غصے سے بولا تو مینال نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ مینال نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنا ہاتھ حنان کے کندھے پر رکھ کر سر حنان کے کندھے پر جھکا گئی۔ حنان نے ایک دم کانچ مینال کے ہاتھ سے باہر نکال پھینکا۔ مینال بری طرح رو رہی تھی۔ حنان نے مینال کا دوپٹہ تیزی سے مینال کے ہاتھ پر باندھ دیا اور مینال کو اس پر ہاتھ رکھنے کی تلقین کرتے ہوئے تیزی سے کچن سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر اوپر کی طرف دوڑا۔ حنان کو فرسٹ ایڈ باکس لے کر اوپر کی طرف بھاگتے دیکھا تو مسز ملک بھی اوپر کی طرف دوڑی۔ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ حنان نے تیزی سے مینال کا زخم صاف کیا اور جلدی سے اس پر پٹی باندھ دی تاکہ خون رک سکے۔ مسز ملک کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ کمرے میں جگہ جگہ خون کے قطرے گرے پڑے تھے اور ٹوٹا ہوا کانچ۔ وہ تیزی سے مینال کی طرف بڑھی۔ یہ سب کیسے ہوا مینال؟ حنان، اس کو ہاسپٹل لے جاؤ، کتنا خون بہہ چکا ہے۔ وہ جلدی سے حنان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جی موم، میں لے کر جا رہا ہوں۔ حنان اپنا وائلٹ اٹھا کر مینال کو ساتھ لیے کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا۔ تبھی مینال لڑکھڑاتے ہوئے چلنے کی کوشش کرنے لگی تو حنان نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تو اس کے پاؤں میں بھی کانچ چبھنے کی وجہ سے خون نکل رہا تھا۔ حنان نے مینال کو واپس صوفے پر بٹھایا اور اس کے جوتے اتار کر اس کے پاؤں کا جائزہ لینے لگ پڑا۔ مینال نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا لیکن حنان نے اسے گھورتے ہوئے دوبارہ واپس پکڑ کر دیکھنے لگ پڑا۔ پاؤں میں کانچ تو نہیں تھا کوئی، بس کانچ لگنے کی وجہ سے خون نکل رہا تھا۔ حنان مینال کو بازوؤں میں اٹھا کر نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ مسز ملک بھی ان کے پیچھے پیچھے نیچے کی طرف بڑھ گئیں۔ ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ حنان نے مینال کو سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔